اب ذرا اس کو میں کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ جان و مال کی قربانی کا مطلب کیا ہے اور اقامت دین کا صحیح تصور کیا ہے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایک اللہ کا نظام ہے، ایک اللہ کا دین ہے، ایک اللہ کا معاشی سماجی سیاسی نظام ہے، اور یہ اللہ کا نظام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ بادشاہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ للہ ملک السماوات والارض، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، بادشاہتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی بادشاہ کے جناب میں پیش کیے جاؤ گے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور۔ آج آزاد ہو، آج کہہ سکتے ہو میرا مال میری مرضی، آج کہہ سکتے ہو میرا ملک میری مرضی، یہ بھی کہہ سکتے ہو میرا جسم میری مرضی، اللہ نہیں پکڑے گا۔ لیکن لوٹ کے اس کے پاس جاؤ گے، ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ میری شہر میں بادشاہ تھا، میری مرضی سے تصرف کیا تھا یا اپنی مرضی چلائی تھی؟ اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسی کی بادشاہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ ہے، پاک بادشاہ ہے، سلامتی والا بادشاہ ہے، امن دینے والا بادشاہ ہے، واضح کرنے والا، نگرانی کرنے والا بادشاہ ہے، العزیز زبردست بادشاہ ہے، طاقت والا، قاہر چھایا ہوا، متکبر بڑائی والا بادشاہ ہے، اپنی ذات میں خود بڑا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب اسے بادشاہ مانا ہے۔ وہ اللہ جس کا تعارف محمد رسول اللہ نے کرایا، وہ اللہ جس کا تعارف قرآن مجید کراتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ آپ کو اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو آپ نے کسی اور اللہ کو مانا ہے، اس اللہ کو نہیں مانا جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے، تو وہ بادشاہ ہے۔ اب اگلی بات یوں سمجھ لیجئے، مصر کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بادشاہ موجود ہے جو کہتا ہے مصر کی بادشاہی میری ہے۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ تو ایک رقبہ ہے جس کے اوپر اس کا دعویٰ ہے کہ یہاں کا بادشاہ میں ہوں۔ بنی اسرائیل اسی زمین کے اندر ایک سائٹ پر رہتے ہیں، اس سائٹ پر وہ کہیں یہ ہمارا جو گاؤں ہے، یہ جو ہمارا بستی ہے، یہاں فرعون کی بادشاہی نہیں ہے، ہماری بادشاہی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئے گی؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ بھائی آج لاہور پر ہم قبضہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں حکومت پاکستان کی ریٹ نافذ نہیں ہوگی، ہماری ریٹ نافذ ہوگی، تو کیا ہوگا؟ پتہ ہے نا، یہی وہاں ہوگا، یا جو سوات میں ہوا وہ ہوگا، جو وزیرستان میں ہوا وہ ہوگا۔ کوئی بادشاہ اپنے علاقے میں کسی دوسرے کی بادشاہی کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، زمین کے اوپر کوئی فرعون کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں بادشاہ میں ہوں مصر کا، تو اللہ سے بغاوت ہے یا نہیں؟ ہاں، نمرود کہے کہ میں بادشاہ ہوں تو بغاوت ہے یا نہیں؟ اور سارے جمہور مل کے کہیں کہ حکمرانی عوام کی ہے، تو یہ نہیں بغاوت؟ اب آپ سنیے، میں نے ایک اللہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھا، اب ذرا اس کو سلبی انداز میں اور منفی انداز میں دیکھیں۔ یہ آیتیں شاید ہم نہیں اس طرح دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس بادشاہی میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا، جیسے سجدے میں شرک گوارا نہیں کرتا نا، ایسے بادشاہی میں بھی شرک گوارا نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ذہن میں ہے؟ لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو جب فرعون کہتا ہے میں بادشاہ ہوں تو شرکت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور میری بات سنیے،
جب میں کہتا ہوں میرے جسم پر میری مرضی چلے گی تو یہ بھی ایک نو کا شرک کر رہا ہوں. یہ جسم بھی اللہ کا ہے, اس کا دیا ہوا ہے, اس پر بھی اس کی بادشاہی ہے. میں کہوں میری مرضی چلے گی تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. میری مرضی چلے گی, میں خودکشی کروں تو مجھ سے وہ کیوں پوچھے؟ لیکن پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا. کیوں؟ اصل مالک تو وہ ہے, مالک الملک ہے. قل اللہم مالک الملک. پوچھے گا. میں اپنے جسم کو غیر ضروری مشقت سے دوچار کروں تو بھی پوچھے گا. ان لنفسک علیک حقا, تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے, اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی. مال کس نے کمایا؟ میں نے کمایا, محنت کی, کما لیا, دن رات ایک کیے. لیکن آخرت میں سوال ہوگا یا نہیں کہ مال کمایا کہاں سے تھا؟ اچھا کما لیا تو چلیں, یہ تو پوچھ لیا آپ نے کہ کہاں سے کمایا تھا, اس کے بعد تو میرا ہو گیا نا, جہاں مرضی خرچ کروں. لیکن یہ کیوں پوچھے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا؟ جیسے والد پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ پیسے دیے تھے کہاں خرچ کیے ہیں. کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے پوچھتا ہے کہ اس کے پیسے ہیں. تو اللہ بھی پوچھے گا کہ اصل مالک تو میں ہوں, اصل بادشاہ تو میں ہوں, میری مرضی کے مطابق خرچ کیے یا اپنی مرضی چلائیے. اب آپ سمجھے نا, نہ جسم پر میرا اختیار, نہ اپنے مال پر میرا مطلق اختیار. تو کسی ملک کے اوپر کسی فرد کا, مخلوق کا کیسے مطلق اختیار مانا جا سکتا ہے؟ لم یکن لہ شریک فی الملک, بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے, سورہ فرقان میں بھی آیا ہے, 2 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے. اچھا یہ والا شرک کوئی بولتا ہی نہیں آیا ہے. پھر یہ بات بھی آئی ہے, لا یشرک فی حکمہ احدا, سورہ کاف میں. وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. حکم, قانون. یہ بھی بتایا اللہ لہ الحکم, حکم اسی کا ہے. یہ حکم کا کیا مطلب؟ حکمرانی اس کی ہے, کوئی دوسرا حکمران ہو نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ, حکمرانی کا حق سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. یہ وہ ساری جمع باتیں کریں, آیتیں, یہ تصور ذہن میں لائیں تو آپ کو اقبال کے اس شعر کا صحیح جو ہے نا وہ مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. یہ توحید اگر آپ نے مان لی, اس توحید کا اب اگلا تقاضا جو ہے بڑا عجیب و غریب نکلے گا. اب میں جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں اللہ کو حکمران تسلیم کیا جا رہا ہے؟ نہیں. میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, حکمران کون ہے؟ عوام. میں انگلستان میں بیٹھا ہوں, حکمران کون ہے؟ عوام. میں سعودی عرب میں بیٹھا ہوں, حکمران کون ہے؟ بادشاہ. میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں, آئین کے مطابق حکمران کون ہے؟ اللہ. عملاً کون ہے؟ نام نہیں لے سکتے, پتہ سب کو ہے, مجھے بھی معاف رکھیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسے پہچان لیں, کم از کم یہ تو پہچانتے ہیں نا کہ اللہ کی حکمرانی مسلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جتنے بھی جسے ہم رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں اس کے ہاں اللہ بطور حکمران قابل قبول نہیں ہے, یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا. اب اگلا مرحلہ یہ آ گیا کہ بھئی یہ پھر اللہ کے مقابلے میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہے, اس بادشاہ کے اندر کسی خلاف کسی نے اپنی بادشاہت قائم کر لی ہے, اس کو چھوڑ کر. اسے کیا کہتے ہیں جی دنیا میں؟ بغاوت. وہ اللہ تو یہ باغی. اب میں سانس لینے پر مجبور ہوں اس معاشرے میں کہ جو سر سے لے کے پیر تک اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتا, معاشرے کا حصہ ہوں تو کنٹریبیوٹ بھی کروں گا سوسائٹی کے بڑھوتری میں, بڑھنے میں. کسی فیکٹری میں کام کروں گا, کہ جاب کروں گا, کچھ جو ہے نا کوئی اپنا پیٹ پالنے کے لیے کچھ کروں گا, تو جو مجھے تنخواہ دے گا وہ مجھ سے فائدہ بھی لے گا یا نہیں لے گا؟ تو اب یہ میری ساری جو محنت ہے اس کا فائدہ دنیا میں چلے, مجھے تو مل رہی ہے تنخواہ, اس تنخواہ سے میں کر رہا ہوں یا تو گزارا یا عیاشی, 2 باتیں ہو سکتی ہیں. اگر میں مزدور طبقے میں سے ہوں
یا وہ جو جن کو نالی کے کیڑے سمجھا جاتا ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں جی؟ گزارا. اور اگر میں تھوڑا سا جنت کوئی آ گیا ہوں اس آفیسر کلب کے اندر، تو اب میں کیا کر رہا ہوں؟ یا نہیں چلیں جسے وہ کوالٹی لائف کہتے ہیں، یاشی کا لفظ اچھا نہیں لگتا ہے، کوالٹی لائف. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ایک اور جھانسا ہے، بچوں کو اچھی زندگی مہیا کر رہا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے، ہم سب یہ کہتے ہیں میرے بچے کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں، کمپلیکس کے شکار نہ ہو جائیں، ان کو اچھی تعلیم ان کا حق ہے، وہ حق میں نے انہیں دینا ہے. لیکن وہ حق انہیں دینے کے لیے، فیملی کو یہ اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے مجھے اپنی ساری توانائیاں کس کو دینی پڑیں گی؟ سرو کرنا کسے پڑے گا؟ جو اللہ کا باغی ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ کہیں ہمارے وہ ایک سوال آیا، جیسے ابھی اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے کہ بھئی الیکشن میں ووٹ دینا کیسے؟ بعض لوگ آج کل کہتے ہیں حرام ہے، نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا یار یہ ایک نظام ہے، اس نظام کی مختلف تہیں ہیں. یہ گریڈ 4 کے ملازم سے شروع ہوتا ہے، اسکیل 4 ہوتا ہے یا گریڈ 4 ہوتا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ جو چپراسی سا ہوتا ہے وہاں سے بات یہ چلتی ہے، اور یہ 22ویں اسکیل تک جاتی ہے. یہ وہ سروسز ہیں جو لازم، جسے آپ کہیں نا گورنمنٹ ملازم رکھ کر یہ سروسز لیتی ہے، اور اس کے آگے اگینسٹ پریولیجز دیتی ہے، تنخواہیں دیتی ہے، سہولتیں دیتی ہے. اور اس پوری مشینری کو کنٹرول کر، یہ پوری مشین ہے، اس مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے اوپر آ کے عوام کے نمائندے بیٹھتے ہیں تاکہ اس مشین کو عوام کی مرضی کے مطابق رن کریں. آپ میں سے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں ذہن میں لایا کہ یار اس مشین کا کل پرزہ بننا جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے؟ اس مشین کو جا کے جو چلائے گا، کہ جہاں کوئی آپ کی تھوڑی بہت مرضی چلے وہاں آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے. تو پوری مشین کی بات کرنی چاہیے نا. پھر چپراسی بھی نہ برتی ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر افسر تو بھرتی ہونے کی گنجائش ہی نہیں رہی نا، پھر چپراسی بھی نہ بھرتی ہوں. اور توحید کا اصل تقاضا تو یہی ہوگا، کیونکہ پورا نظام اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے. تو پھر آپ اس نظام کو، اگر آپ اللہ کے وفادار ہو تو اسے کیسے سرو کرو گے؟ اصل مفہوم تو توحید کا یہی بنے گا جی. لیکن یہاں آ کے ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر کھائیں گے کہاں سے؟ زندہ کیسے رہیں گے؟ بھوکے مر جائیں. اس سے آپ دجالیت کا اندازہ لگائیں کہ جو وہ حدیثوں میں بات آئی ہے کہ تمام وسائل دجال کے قبضے میں ہوں گے، اسے مانیں گے تو آپ کو کھانے کو ملے گا، نہیں تو بھوکے مریں گے. سبحان اللہ الحمدللہ ہی ملے گا. روٹی کی ٹکڑ نہیں مل سکتی. دنیا میں جنت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی. تو اب اقامت دین کا اصل تقاضا تو پھر یہ بنا کہ اس کا انکار کیا جائے اور صرف اللہ کے ساتھ جڑا جائے، نتیجے میں جو مرضی ہو. لیکن یہ کرنے کے بعد آپ کو کوئی معقول آدمی کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. گھر والے بھی نہیں مانیں گے. وہ بھی کہیں گے کہ ضرور اس کا کوئی دماغ خراب ہو گیا، نشہ تو نہیں کرتا تھا لیکن یہ کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے یا جادو ہو گیا. وہی مجنون، دیوانہ، پاگل جو وہاں کہا جاتا تھا یہاں بھی کہا جائے گا. اور یہ جو نتیجہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، میں چلیں چند آیتیں قرآن مجید کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح ہیمر ہو جائے. آیت الکرسی. آیت الکرسی کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں یہ بات بتائی گئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی میں سے ہدایت واضح ہو چکی ہوئی ہے. اب پتہ لگ گیا نا، ہمارے سامنے بھی آ گیا توحید کا تقاضا کیا ہے اور طاغوت کیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو طاغوت کا کفر کر کے ہی اللہ پر ایمان لائے گا. طاغوت کا لفظ بنا ہے طغیانی سے، سرکشی سے. ایک سرکشی فرد کی ہوتی ہے اپنی ذات کی حد تک،
اپنی من مرضی زندگی بسر کرنا، یہ شخص آپ اسے فاجر کہہ سکتے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، معتد کہہ سکتے ہیں، یہ طاغوت نہیں ہے۔ طاغوت وہ ہے کہ جو اپنی مرضی دوسروں کے اوپر مسلط بھی کرے، بالجبر انہیں اپنی مرضی پر چلائے، کہے میری رٹ ہے اس پر عمل کرو، میرا حکم ہے اس کو مانو، آپ اللہ کی طرف نہیں جا سکتے، میرے حکم کی طرف آؤ، یہ طاغوت ہے۔ شیطان بھی اسی لیے طاغوت ہے، نمرود بھی اسی لیے طاغوت تھا، فرعون بھی اسی لیے طاغوت تھا۔ آج وہ طاغوت کون ہے؟ سسٹم۔ تو جو اس طاغوت کا انکار کر کے اللہ کو مانے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے، اللہ سے تعلق اس نے جوڑا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا، وہ اللہ کو پتہ ہے یہ اب کس حال میں چلا گیا ہے، یہ اجنبی ہو گیا ہے۔ اب لوگ اسے، یہ ہے اللہ کے لیے مجنون بننا، اللہ کے لیے پاگل ہونا، یہ ہے واللہ سمیع علیم، اللہ اس کے حالات سے واقف ہے۔ واقف ہی نہیں ہے، اللہ اس کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایسے ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں، طاغوت ہوتے ہیں۔ اچھے تعلقات، دوستی والے تعلقات، بھائی چارہ۔ آج کل ہم کہتے ہیں جی میرا وہ بہت انفلوئنشل پرسن ہے، الیکٹیبلز، پینیٹریشن، یہ سارے الفاظ دینا تو دوستی کس کے ساتھ ہے؟ تعلقات، انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اسی سسٹم کے اندر کھبنا۔ وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، روشنی سے اندھیاروں میں لے کے جاتے ہیں، قربانی سے نکال کر کمفرٹ زون میں لے کے جانا۔ ایثار اور قربانی سے روشنی پیدا ہوتی ہے، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، اور یہ سہولتیں، آسودگی، دنیا کا اطمینان، یہ دل کو زنگ آلود کرتا ہے، جس سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے، اور جس کی دنیا کی محبت بڑھے، اب قرآن کے فتوے سن لیں۔ اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد، یہی محنت، سٹرگل، قربانی، ایثار، سب کچھ چھوڑ دینا، رشتے ناتے چھوڑ دینا، تعلقات توڑ دینا، اپنی جان قربان کر دینا، یہ جہاد ہے۔ ان تین محبتوں پر جو جسے دنیا کی محبتیں عزیز ہو جائیں، آبا کی، ابنا کی، اخوان کی، ازواج کی، عشیرہ، مال و اسباب، تجارت، گھر، وہ جسے محبوب تر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے تو فیل ہو گیا، فتربصوا، اب جاؤ، فیلئر ہو گیا، انتظار کرو موت کا۔ یہ فیصلہ آج ہی ہو گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس کے ساتھ ملی جلی مثال ہے قوم بنی اسرائیل کی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لڑو، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی وہ کیا تھی؟ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان، فاسقوں کی قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہیں، اللہ نے کہا فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان فاسقوں کی قوم کا افسوس نہ کر۔ یہ ہے زیغ جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ دل کا فسق ہے، ظاہر نہیں ہوگا، اندر کا فسق ہے۔ اس فسق سے پناہ مانگتے ہیں اہل ایمان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یہ محبتوں کا فسق ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کے لیے قربانی دینے کی محبت، مقابلے میں یہ دنیا کی محبتیں جنہیں قربان کرنا تھا تو امتحان تو یہی ہے، نہیں قربان کیا تو فسق ہو گیا۔ لیکن دنیا کو تو نہیں پتہ چلا کہ آپ کیا ہیں، تو آزمائش آتی ہے، تو مصیبت آتی ہے، کفر کا غلبہ ہوتا ہے، حالات مشکل سامنے آتے ہیں، تو جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے، پھر سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو اوپر سے بڑا نیک بنا ہوا تھا اندر سے کیا تھا۔
قرآن مجید کے بیانیے کو سامنے رکھیں تو فقیر بن کے رہنا پڑے گا یا نہیں؟ درویش بن کے رہنا پڑے گا یا نہیں؟ فطوبیٰ للغرباء کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ وہ سنت ہے جو مر گئی ہوئی ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، جس میں ہمت ہے تو قرآن اس سے مطالبہ تو یہی کرے گا۔ اب کیریئر کی فکر نہ کرو، کیریئر کہاں بنا رہے ہو؟ باطل نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ کاروبار کی فکر نہ کرو، معیشت کس کی مضبوط کر رہے ہو؟ باطل نظام کی مضبوط کر رہے ہو۔ اللہ کے دشمنوں کو سرو کر رہے ہو۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، پھر اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ دوسری طرف عملی مجبوریاں ہیں، پھر کدھر جائیں؟ کیا کریں؟ کہاں سے کھائیں؟ کہاں رہیں؟ یہ وہ چیز تھی جس کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایڈریس کیا، سمجھایا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا جوش خطابت ہے۔ میں نے اس لیے ذرا تھوڑا ساری بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ عین قرآن مجید کا نیریٹو ہے۔ تو آپ نے پھر وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو ایک طریقے سے سمجھایا کہ انہوں نے کہا دیکھو، قرآن مجید نے آپ کے سامنے ایک صورت رکھی ہے کہ جب آپ مجبور ہو جائیں تو حرام بھی کھا سکتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، یہ چیزیں جو حرام اللہ نے کی ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، یہ کھانا ممنوع ہے، نہیں کھانا ہے۔ لیکن اگر مجبور ہو جاؤ، مرنے لگو، کوئی اور حلال میسر نہ ہو تو اس میں سے کھا سکتے ہو، لیکن شرطیں دو ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ غیر باغن ولا عادن، باغی نہ ہو، حد سے نکلنے والا نہ ہو، یعنی ان چیزوں کو کھاتے ہوئے مزے نہ لے۔ مزے لیے تو اب یہ ایک بغاوت کی صورت بن گئی۔ انجوائے نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑی میں نے کامیابی حاصل کر لی، یار بڑا ٹیسٹی ڈش تیار ہوئی ہے خنزیر کے گوشت کی۔ اور نمبر 2، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ پیٹ بھر کے کھایا تو تعدی ہو جائے گی، پیٹ بھر کے کھایا تو سرکشی ہو جائے گی، پیٹ بھر کے کھایا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اتنا سا کھاؤ کہ بس جسم و جان کا تعلق برقرار رہے۔ اچھا، کھا کے کیا کرو؟ کلولہ کرو کہ شام کو پھر یہی کھانا ہے، یہ بھی عادت ہو گئی۔ وہ جو توانائی ملی ہے زور لگاؤ تاکہ حلال تک پہنچ جاؤ، کم از کم شام کو یہ حرام نہ کھانا پڑے، اور شام کو نہ ملے تو پھر کھا لو۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اب آ جائیں اس کو اپلائی کریں اس نظام کے اوپر۔ دنیا میں کہیں کوئی 1 انچ زمین اگر موجود ہو جہاں اللہ کا نظام قائم ہو، اور اگر قائم ہو وہ وہاں پر ہجرت کرنے کی اجازت بھی دیتے ہوں تو چلیں ٹھیک ہے، وہاں ہجرت کر جائیں۔ لیکن اگر اجازت نہ دیتے ہوں یا قائم ہی نہ ہو تو پھر ادھر ہی رہنے پر آپ مجبور ہوں گے جہاں پر ہیں۔ تو کم از کم ایک چیز تو یہ تو دیکھیں کہ اصولی طور پر زیادہ کہاں ہے، کم کہاں ہے؟ بغاوت اللہ کے خلاف زیادہ بغاوت کہاں ہے، کم بغاوت کہاں ہے؟ تو زیادہ بغاوت کہاں نظر آئے گی؟ جہاں اللہ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، مغربی ممالک۔ اور یہاں پہ جو مسلمان ممالک ہیں وہاں کچھ نہ کچھ تو چلیں آپ خدا کا واسطہ تو دے سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ جیسی تیسی بھی زندگی، اوکھی سوکھی جیسی بھی، کوالٹی شوالٹی کو چھوڑیں۔ اب کدھر کوالٹی یا ادھر ہے یا کوالٹی ادھر ہے؟ آپ کو جنت کی کوالٹی چاہیے تو اس کوالٹی کی قربانی دینی پڑے گی نا، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ نہیں تو محبت ادھر سے زیادہ ہو گئی ہے نا۔ تو کوالٹی کے چکر میں نکلیں، اور اس چکر سے نکلیں پتہ نہیں ملک کا مستقبل کیا ہے، یہ طے کر لیں کہ آپ نے ویسٹ میں جا کے تو نہیں آباد ہونا ہے، کیونکہ وہاں زیادہ بغاوت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہاں لوگ سچ بولتے ہیں، وہاں لوگ امانت دار ہیں، وہاں رشوت نہیں ہے، وہاں عزت ہے، یہ سب کچھ ہے۔ میں بھی مانتا ہوں یہ ہے، ہم سے بہتر لوگ ہیں،
لیکن یہ کہ بہرحال ان ساری بہتریوں کے ساتھ ہیں اللہ کے دشمن. کوئی حسین ہو، جمیل ہو، بڑے ایٹیکیٹس والا ہو، بہت تعلیم یافتہ ہو، لیکن بے حیا ہو تو ہماری کس کام کا؟ تو وہ ساری خوبیاں اپنی جگہ پہ، یہ سنائی جھوٹے نگوں کی جو ہے وہ رضا کاری ہو جائے گی اگر اس کی موٹیویٹنگ فورس اللہ کی رضا اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. تو وہ کوئی اور ہی چکر ہے. چلیں وہ ایک علیحدہ معاملہ، اسے بعد میں دیکھ لیں گے. ایک بات یہ طے ہو گئی. دوسرا یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ، سیلف ڈسیپشن. عزت وزت کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو انجوائمنٹ ہے اور جس طرح کی وہاں کی زندگی ہے وہ یہاں میسر نہیں. تو آپ اگر پروفیشنل ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، جنت میں رہنا چاہتے ہیں. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. اور وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے. تو ایک اس کے پیچھے یہ جذبہ بھی ہوتا ہے. اس کا ذکر بندہ نہیں کرتا. تو یہ تو پہلے تو اس پہ تو لگ گیا نا کراس. اس کے بعد مسلمان ملکوں میں دیکھیں گے، اب کسی کا کیا نام لینا. بہرحال ایک ملک ایسا تو ہے نا کہ جس نے اپنے آئین میں یہ بات طے کر کے رکھی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اب اس پر جو بھی قبضہ گروپ ہے اس کو چھوڑیں. آئینی طور پر تو یہ بات مسلمہ ہے. یہ ایک بالکل ایسی ہی بات ہے کہ میں ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لیکن گناہ بھی کرتا ہوں. تو ابھی کوئی مولوی صاحب ایسے نہیں پیدا ہوئے جو مجھے کافر کہہ سکیں. کہیں گے گناہگار مسلمان ہیں. تو ویسے ہم جو 25 کروڑ ہیں سارے ایسے ہی نہیں ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن یہ کہ کوئی کرتوت چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ہمارا ملک بھی ایسا ہی ہے. تمام دنیا کے ملکوں میں واحد ملک ہے جو کلمہ گو ملک ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. تو اس اعتبار سے تمام دنیا کے ممالک میں سے سب سے یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہاں آ کے ہجرت کر کے نہیں رہنا پڑے گا. ہم پیدا ہی یہاں ہوئے ہیں، پیدائشی شہری ہیں. دوسری بات، عملاً معاملہ کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے ادھر کا اور ادھر کا. یہ تو صرف نظری بات ہے نا، علمی بات. عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے ادھر کو ادھر کو. تو پھر ایک کام یہ کریں کہ اپنے لیے ضروریات زندگی کم ترین لیول پر جو زندگی گزارنے کے تقاضے ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف ہوں گے. ایک آدمی کسی کھاتے پیتے گھرانے کا ہے تو اسے آپ وہ مزدور کی سطح پہ لے کے آئیں گے تو وہ کولیپس کر جائے گی فیملی، وہ نہیں چل سکتا. اپنا اپنا جو لیونگ سٹینڈرڈ پہلے سے ہے اس میں جو منیمائز آپ کر سکتے ہیں، کم سے کم جس سطح پر لا سکتے ہیں آپ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو، اس سطح پہ اپنا طرز زندگی لے کے آئیں. اگر آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں تو ایک سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. اور اگر آپ موٹر سائیکل رکھتے ہیں تو سائیکل سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. نیچے لے کے آئیں، اوپر دیکھنے کو چھوڑ دیں، کم کرنے کی سوچ پیدا کر لیں کہ کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ہوگا جی وہ تھوڑے سے تھوڑا کھانا، آرام میں سے تھوڑے سے تھوڑا کھانا. اور یہ جو آپ نے کھایا ہے وہ اصولی طور پر دیکھیں تو یہ بھی غلط ہے. اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ کیا ہے کہ جو آپ نے وقت بچایا، ظاہر ہے کوالٹی لائف کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑتا، زیادہ محنت کرنی پڑتی، 15 گھنٹے کام کرنا پڑتا. آپ نے وقت بچا کے 6 گھنٹے کام کیا یا 7 گھنٹے کام کیا، باقی جو وقت بچا اس کو اس نظام کو تبدیل کرنے کی محنت و جد و جہد میں لگائیں تو یہ اس غلطی کا کفارہ بن جائے گا. تو نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی ووٹ دینا حرام ہے، بے شک دیں. تو نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نوکری کرنا حرام ہے، بے شک کریں. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی کمال کیا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں اتنے بڑے گریڈ پہ پہنچ گیا ہوں. بھئی آپ باغی نظام میں گریڈ پر پہنچے ہیں. یہ کوئی فخر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ قابل افسوس بات ہے. اس نظام میں پھل کر پھول کر پھیل کر فخر کرنے کی بات نہیں ہے، افسوس کرنے کی بات ہے. بس اتنی سی ساری بات ہو تو توحید کا کم از کم تقاضا تو پورا ہوگا. اور جو اس میں کوئی کمائی کی ہے تو اس کا بیشتر حصہ
اللہ کے دین میں لگائیں، اپنی جو توانائیاں ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے لگائیں، تو اللہ تعالیٰ اس معذرت کو قبول کر لے۔ اللہ اب جینے کے لیے تو میں نے اتنا کچھ تو کیا، غلط لوگوں کو سپورٹ کیا یا غلط نظام کو سپورٹ کیا، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ تیرا دین غالب ہو جائے، میں نے کوشش یہ کی کہ تیرا آرڈر مان لیا جائے، میں نے کوشش یہ کی کہ تیری بادشاہت قائم ہو جائے۔ یہ جدوجہد میں حتی الوسع اپنے بس پڑتے پوری کی پوری کرتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے، لوگوں کو نہیں پتا، آپ کو میرا نہیں پتا، مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا یا یہ کہ دکھاوے کے لیے کیا۔ جب یہ کھلے گا تو جن لوگوں نے خالص اللہ کے لیے محنت کی ہوگی ان کی وہ معذرت قبول کر لی جائے گی کہ ٹھیک ہے، آپ نے غلط ماحول میں آنکھ کھولی تھی، لیکن آپ نے اس غلط ماحول کو قبول نہیں کیا، غلط معاشرے کے فائدے آپ نے نہیں اٹھائے، منیمم پہ گزارا کر کے زیادہ سے زیادہ آپ نے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی، تو میں آپ کی اس محنت کے صدقے اس جو بھی آپ نے اس نظام سے استفادہ کیا اسے کفارہ بناتا ہوں اور آپ کی معذرت قبول کرتا ہوں۔ یہ صورت بنے گی، معذرت قبول کرنے کی صورت بنے گی۔ سورہ اعراف میں مچھلی والوں کا ذکر آتا ہے، جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا۔ بچایا کس کو؟ جنہوں نے انہیں روکا تھا۔ ان روکنے والوں کو بعض لوگوں نے کہا کیوں روکتے ہو، یہ تو باز نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، تاکہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکیں کہ ہم نے کوشش کی ہے۔ یہ کوشش کرنے والے بن جائیں تاکہ کم از کم اپنے رب کے حضور جا کر دین قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اپنی معذرت پیش کی جا سکے۔ تو یہ ایک سوال ہمیشہ اٹھتا رہا ہے کہ جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اصل میں جب تک آپ نظام کے ساتھ یہ والا نقطہ نظر نہیں رکھتے، سوچ نہیں رکھتے، زاویہ نظر نہیں رکھتے، آپ اقامت دین کے تصور سے واقف ہی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اقامت دین کسے کہتے ہیں۔ اقامت دین کا مطلب ہے اللہ کی بادشاہی قائم کرنا، اور اللہ کی بادشاہی قائم کرنے کا مطلب ہے غیر اللہ کی بادشاہی کو دل سے ہرگز قبول نہ کرنا، اور اس میں اگر رہنا پڑے تو انڈر پروٹیسٹ رہنا، اور انڈر پروٹیسٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھلنا پھولنا پھیلنا نہیں ہے۔ اگر پھیل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، پھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے انڈر پروٹیسٹ نہیں ہے، خوشی خوشی رہ رہے ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، خوش باش ہیں۔ یہ پہلا تقاضا ہے اقامت دین کا۔ اب یہ جب اتنا شدید تقاضا سامنے آتا ہے تو پھر نوجوان متاثر ہوتا ہے کہ جی ہم پھر کیا کریں، اپنا کیریئر نہ بنائیں، پڑھائی نہ کریں، تو ظاہر ہے یہ اگر ہم کریں گے تو پھر بالکل ہی نکھٹو رہ جائیں گے، کل ہماری کوئی بات بھی نہیں سنے گا۔ تو ہم پڑھیں بھی اس نظر سے پڑھیں کہ چلے میرے پاس ایک ڈگری ہوگی تو میری بات کے اندر اگر وزن پیدا ہو جائے گا تو وہ مجھے ڈگری حاصل کرنی چاہیے۔ اب ایک دین کی تعلیم ہے، ایک دنیا کی تعلیم ہے۔ نیت بدلنے سے دونوں تعلیموں کا اجر بدل جاتا ہے۔ فی نفس ہی کوئی تعلیم اپنی جگہ پہ اگر اس نیت سے حاصل کی گئی ہو کہ دنیا بناؤں گا تو دین کی تعلیم بھی تباہی ہے، اور اگر دنیا کی تعلیم بھی اس لیے حاصل کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنے کے قابل بنوں گا تو یہ بھی بابرکت ہے۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جسے موت آئی وہ طالب علم تھا کہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا۔ فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، ابھی اس نے محنت تو کی نہیں تھی لیکن صرف نیت یہ رکھی ہوئی تھی، تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو تعلیم اس غرض سے حاصل نہ کریں کہ آپ کوئی دنیا میں پھیلیں گے پھولیں گے، تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ آپ اس قابل بنیں کہ اپنے پیشہ ور بھائیوں کو دین کی دعوت بہتر طور پر پیش کر سکیں، تو یہ تعلیم آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ اور یہ بھی کہ چلیں اس کا یہ ایک تھوڑا سا حصہ استعمال کر کے وہ جو بھی آپ کا پروفیشن ہے تو اپنی دار روٹی کا بندوبست بھی کر لیں گے، جو ضروری ہے، جتنا جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو یہ خیر و برکت کا باعث بن جائے گا۔ تو اس وقت میرے سامنے اصل میں یہی سوال تھا کہ اقامت دین کی جدوجہد کے ساتھ ہم اپنی یہ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں ان کو بیلنس کیسے کریں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ بات اس میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اور کوئی معذرت خانہ انداز اختیار کیے بغیر جو صحیح نقطہ نظر بنتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह जुमा 11 आयात पर मुश्तमिल है। 8 आयात हमने पढ़ ली थी। ये आखिरी 3 आयात हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और इसी पर इसका आखिरी रुकू भी मुश्तमिल है। 2 रुकू हैं, तो पहला रुकू हमने पढ़ लिया था 8 आयात वाला, और ये 3 आयात पर मुश्तमिल दूसरा रुकू है। इसमें जैसे पहले ऐलान हुआ कि जुमे के अहकाम के बारे में, उसकी हिकमत के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, और इसके अल्फाजी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ जुमे ही की से मुताल्लिक बात है जो की गई है। लेकिन चूंकि दरमियान में एक वक्फा काफ़ी गुजर गया है, इसलिए वो पहली 8 आयात के मज़ामीन का अगर मैं इयादा ना करूं तो ये 3 आयात समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो बस एक छोटा सा खुलासा आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला का एक तारुफ कराया गया, और ये कि वो बादशाह है, ज़बरदस्त है और वो हिकमत वाला है, और इसके साथ ये कि कुद्दूस पाक। ये ज़हन में रखिएगा 4 अल्लाह की सिफ़ात यहाँ बयान हुई हैं। बादशाह है, पाक है और अजीज़ है और हकीम है। ये 4 चीज़ें आई हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 उमूर जो आपके ज़िम्मे लगाए गए, 4 काम, उनका जिक्र आया है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और ये हमने देख लिया था कि इन 4 से मुराद कुरान मजीद ही है। तालीम आयात यानी अल्लाह के अहकामात। कुरान मजीद में अल्लाह के अहकामात भी हैं और आम आयात बय्यनात भी हैं। सूरतुन अंज़लनाहा व फरज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यनात। ये सूरह नूर के शुरू में आयत आती है। इसकी वो आयतें भी हैं जो हमने फ़र्ज़ की हैं, तो जो फ़र्ज़ की हैं वो अहकाम हो गए। और आयात बय्यनात जैसे अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्क, जिसमें अल्लाह ताला के बारे में हमें तो जो है ना पहचान कराई गई है, तारुफ कराया गया है। तो वो गोया अल्लाह को पहचान का जो ज़रिया बनने वाली है। तो यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह के अहकाम सुनाते, पढ़ाते, उन्हें सिखाते हैं। युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते हैं, और वो कुद्दूस के साथ, उसका बादशाह के साथ अल्लाह की आयत का ताल्लुक हो गया, अहकाम का ताल्लुक हो गया, और अल्लाह के पाक होने के साथ तज़किये का ताल्लुक हो गया। और युअल्लिमुहुमुल किताब, और ये किताब तो ख़ास तौर पर कुतिबा अलैकुमुस सियाम कुतिबा अलैकुमुल किताल, वो जो अल्लाह के अहकाम हैं उनको उनकी तालीम देने का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया नमाज पढ़ो। पढ़नी कैसे है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखा रहे हैं। और हिकमत यानी उनके फ़ायदे क्या हैं, उनकी हिकमतें क्या हैं, उनको फ़र्ज़ क्यों किया गया है, ये भी सिखाते हैं। तो जो अल्लाह की 4 सिफ़ात आई थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 काम उसके ज़ैल में आ गए। अल्लाह हकीम है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत की तालीम दे रहे हैं। अल्लाह अजीज़ है, उसके अहकाम सुना रहे हैं। अल्लाह बादशाह है, उसके फरमुदात पढ़ के सुना रहे हैं। अल्लाह कुद्दूस है तो ये भी तज़किया कर रहे हैं। तो ये ताल्लुक जुड़ गया। उसके बाद ये बताया गया कि जो पहले आ चुका था कि रसूल तो हमने भेजे उम्मीयीन में, लेकिन अगली बात ये बताई कि ये आखरीन सब के लिए भी रसूल हैं, वो भी इन्हीं में शामिल समझे जाएंगे जब आप पर ईमान लाकर आपके तरीके को इख्तियार कर लेंगे। तो अब 2 चीज़ों का मजमू हो गया, एक तरफ अल्लाह, दूसरी तरफ रसूल, और रसूल के साथ जुड़ गया अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब। आगे मजीद जो बात आई वो ये कि तुमसे पहले भी तो एक मनसब किसी को दिया गया था, और वो कौन थे? वो यहूदी थे। उन्हें तौरात दी गई थी, तो उस तौरात की उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया गया तो इनकी जिम्मेदारी है यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो इसी तरह की जिम्मेदारी ये पहले जो है वो पहली उम्मतों पर भी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो उन तक पहुंचा के चले गए, लेकिन बाद वालों ने उसे नहीं उठाया। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा। इसी तरह का मामला अपने ऊपर भी रख लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो तुम तक पहुंचा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम्हें अल्लाह ने बहुत बुलंद मकाम दे दिया। अब अगर तुमने वो उस मिसाल को सामने न रखा और वही हरकत की जो उन्होंने की है, तो जो बुराइयां उनमें पैदा हुई थी वो तुम में भी पैदा हुई होंगी। तो आखिर में जाके बात ये आई थी कि उनसे कह दीजिए कि मौत वो शय है जिससे तुम भागते हो। आज वो कैफियत हमारी हो गई है। और दूसरी चीज़ ये, वो जो वहन की जो बीमारी पैदा होने का सबब जो बयान किया गया है, दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, मारने को दौड़ेंगी, तो वजह क्या होगी? तुम्हें एक बीमारी लग जाएगी। बीमारी क्या है जी? वहन की बीमारी है। वो क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आज वो काम मुसलमानों के साथ हो गया हुआ। उन्हीं यहूदियों के मुकाबले में सारे मुसलमान ममालिक जो है जाके ट्रंप के घुटनों में बैठ जाते हैं कि जी जो मायदा आप करा दें, कोई अमन का मायदा हो जाए, मौत से किसी तरह में बचा लो, बाकी चले, जो जिल्लत हो जाए, रुसवाई हो जाए, उसकी खैर है।
یہی صورت بن گئی ہے نا ہمارے سامنے، پوری دنیا کا نقشہ سامنے ہے. سارے مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو کے ٹرمپ کے آگے اس لیے کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ موت سے کسی طرح بچا لو ہمیں. بڑی حکمت آج ہماری کیا ہے جی؟ بچا لیا، ملک بچا لیا، موت سے بچ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ہے اصل میں یہ بیماری، اس سے کتاب چھوڑنے کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہو جائے گی. یہ اصولی باتیں ساری آ گئی. اب آ گیا آخری جو ہم نے پڑھنا ہے، اس کا پہلے رکوع کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مکے میں بھی کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مدینے میں بھی کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی آبادی ہے، بستی ہے، اس کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن کام پھیل گیا ہے. جب کام پھیل گیا ہے تو اب سب لوگوں تک یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا کام کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے اللہ نے ایک ترتیب دی ہے. اس ترتیب کا نام جمعہ ہے، صلاۃ الجمعہ ہے. اور یہ ترتیب اب سمجھ لیں کیا ہے کہ دور دراز سے لوگ جو عام طور پر مسجد میں نہیں آ سکتے، بہت دور رہتے ہیں، وہ اس دن سے کو نکلے وہاں سے مسجد میں آئیں، جمع ہوں. جمع سے جمعہ ہے، دور دراز کی بستیوں کے لوگ ایک مرکزی مقام پر آ کے جمع ہوں، تاکہ اب دیکھیے رعایت کیا دی گئی ہے. رعایت یہ دی گئی ہے کہ ظہر پڑھتے ہو 4 رکعتیں، 2 رکعتیں کم کر دی ہیں ہم نے، اب 2 رکعتیں پڑھو گے. ان 2 رکعتوں کی جگہ پہ 2 خطبے سنو. ان خطبوں میں کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ جو پہلے جا کے ایک ایک بندے کو سمجھایا جاتا تھا، اب ایک نظام دیا گیا ہے کہ اس نظام کے اندر وہ کام کیا جائے گا. اور یہ جو نظام ہے نا، یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے بھی تھا. جیسے ہے نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ جمعہ ہم پر اضافی فرض کیا گیا، پہلے والوں پر نہیں تھا. نہیں، پہلے والوں پر اس سے زیادہ سخت تھا. یہ ہمیں معلوم ہے نا کہ عیسائیوں کا جو مبارک یا مقدس دن ہے وہ اتوار ہے، اور یہودیوں کا ہفتہ ہے، ہمارا جمعہ ہے. دعوے دار ہم تینوں کس کے ہیں؟ ابراہیم کے دین پر ہونے کے. تو جان لیجئے ابراہیم کے دین میں مبارک دن جمعہ ہی تھا. جیسے اور بہت سی باتیں یہودیوں نے بدل دی تھیں، اسی طرح انہوں نے بدل کے جمعے کو ہفتہ کر لیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے درست نہیں کیا، غلطی انہوں نے خود کی، اللہ نے درست نہیں کیا. لیکن وہ جو بھی پروٹوکول تھا جو جمعے کا، وہ ہفتے پہ چلا گیا. عیسائیوں نے ایک دن اور آگے بڑھا کے اتوار کر لیا. اب پروٹوکول کیا ہے، یعنی آداب کیا ہیں؟ ان کے آداب یہ تھے کہ جو یہ ہفتے کا دن ہے، اس ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیا، پوری دن کوئی کاروبار دنیا نہیں کر سکتا، حرام. یہاں تک کہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں جا سکتے. تو اس سے زیادہ مشکل تھا یا نہیں؟ یہاں وہ بات لپیٹ کے یا چھوٹی کر کے سکیڑ کے صرف جمعے کے دن پکارے جانے نماز جو آزان ہے، اس آزان سے لے کے نماز کے ختم ہونے تک کاروبار دنیا آرام کیا گیا ہے. باقی تو آپ کو چھٹی دی گئی ہے. جبکہ سابقہ جو شریعتیں تھیں اس میں پوری جو مچھلیاں پکڑنے والے خنزیر بنائے گئے تھے، کیوں بنائے گئے تھے؟ کہ بھئی یہ کاروبار دنیا حرام ہے، تم نے ہیلا کر کے یہ ایک طریقہ نکال کے تو اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس لیے تم سزاوار ہو. کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دیے. اس ایک یعنی جو مبارک دن ہے یا جو عبادت کا دن مخصوص ہے، اس کے پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں ذلیل بندر بنائے گئے تھے. یہ اتنا بڑی گستاخی کی بات ہے. ہمارے لیے وہ چھوٹا سا وقت جو بھی رکھا گیا ہے ہم اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے. میں صرف متنبع کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. اگر ہم ایک چیز سمجھ رہے ہیں تو کم از کم یہ کہ اپنی اصلاح کرنے کی بھی سوچنی چاہیے کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اس وقت اگر کوئی T20 میچ ہو رہا ہو اور چھکے لگ رہے ہوں تو ہوا کرے نا آزان، پھر دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے. تو یہ بہرحال یہ جرم کتنا بڑا ہے، صرف اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی کی، ان کے ایک گروہ نے، ایک طبقے نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا. اور خلاف ورزی براہ راست نہیں کی تھی، ہیلا کر کے کی تھی. کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا کور رکھ کے کی تھی. ایک ہوتے ہیں نا بالکل گستاخی اور بالکل ہی جو ہے نا وہ صاف انکار، ایسا نہیں کیا. ایک ہوتا ہے ہیلا کر کے انکار کرنا، تو وہ ہیلا کر کے کیا تھا. اس پر اللہ اتنا غصہ ہوا کہ ان کو ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا. تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ جمعے کا ہی دن تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں. یہ بعد والوں نے اس سے انحراف کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پوری جو ہے نا اسلام پر لے کے آنے والے تھے، لہذا جمعے کے دن کو بھی آپ نے دوبارہ جاری فرمایا، وگرنہ یہ متروک ہو چکا ہوا تھا. ایک یہ بات ہو گئی. دوسرا فرق کیا ہو گیا؟ ان کے لیے پورے دن کاروبار دنیا حرام تھا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا وقت جو نماز جمعے کا ہے، آزان سے لے کے نماز ختم ہونے تک، اس کو جو ہے نا حرام رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی کاروبار دنیا نہیں ہو سکتا. اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، پہلی آزان سے یا دوسری آزان سے، میں اس میں نہیں پڑھتا، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. البتہ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کوئی
خاص طور پہ اس کا جو پہلا حصہ ہے فجر سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک کوشش کی جائے کہ کوئی کام نہ رکھا جائے سامنے. کوئی اضافی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نا جی، آپ فارغ ہیں، چلیں جی آج میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ کام کر لیں گے، تو جمعے کے دن کو اس کام کے لیے نہ رکھیں. اگر آپ فارغ ہیں تو اسے دین کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے کے لیے رکھیں. بہت سارے کام ہیں، آپ نے صفائی کرنی ہے، جسم کی صفائی کرنی ہے، نہانا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، یہ کام ہے. پھر یہ کہ اس دن جو ہے نا آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی درود پڑھنا ہے. یہ جو پہلا حصہ ہے اگر اس کو آپ اس کے لیے خالص رکھیں گے تو یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے. مجبوری ہے، کوئی کسی کو کام کیے بغیر گزارا نہیں. کام کرے گا تو شام کو کھائے گا یا بچوں کو کھلائے گا، تو گنجائش اللہ نے رکھی ہوئی ہے. ہمارے ہاں یعنی ایک چھٹی کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی خباستیں چلی جاتی ہیں. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھٹی اگر اتوار کی بجائے جمعے کے دن ہو تو مسئلے کیا آتے ہیں؟ ساری شادیاں منتقل ہو جاتی ہیں جمعے پر، کیونکہ چھٹی جمعے کو ہے. تو ملازمت میں تو چلیں، وہ کام سے جان چھوڑانے کے لیے بھی بندہ کہتا ہے میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. شادی میں تو کہتے ہیں میں مصروف ہوں، جمعہ پڑھنے کیسے آؤں؟ تو وہ یعنی وہ چھٹی سے زیادہ بری بات یہ بن جاتی ہے. اس کے علاوہ میچ سارے جمعے کو ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ چھٹی پہ ہوں گے تو میچ دیکھنے آئیں گے. لہذا پی سی بھی وہ بھی جو ہے نا میچ سارے با اہتمام بتکلف جمعے کے دن رکھے گا کہ چھٹی ہونی چاہیے. تو اس اعتبار سے یہ جو جمعے کی چھٹی والا سوچ بہت اچھی ہے. دیکھیں اب یہ ہوتا ہے، سوچ کیا ہے کہ لوگوں کو کام نہ ہو، وہ جمعے کی روح کو پورا کریں اور ان کا جو ہے نا صبح سے لے کے دن لگائیں، صرف کریں، تیار ہوں اور مسجد میں جلدی آ جائیں، آ کے تلاوت کریں، نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، واعظ سنیں، سوچ کے. لیکن ہوتا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو جب یہ ہو رہا ہو تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اتوار کو کر لو یہ سارا کچھ. جمعے کو جو ہے نا کم از کم اس کی حرمت تو نہ پامال کرو. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فرصت دے تو کوشش کر کے جمعے کے دن کو عبادت ہی کے لیے مخصوص رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس کے پہلے حصے کو، بجائے دوسرے کسی مصروفیت میں الجھنے کے. البتہ یہ کہ جب جمعہ ادا ہو چکے تو اس کے بعد تو قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. تو وہ ہمارے ہاں یہ بھی الٹی گنگا بہتی ہے کہ جو لوگ چھٹی بھی کرتے ہیں نا، خاص طور پہ کاروباری لوگ، پہلے حصے میں دکان کھولتے ہیں، جمعہ پڑھ کے کہتے ہیں آج جمعے کا، اس کے بعد چھٹی ہے. تو یہاں ترتیب الٹی ہے. پہلے حصے کو جو ہے اس طرف جو ہے نا آپ مخصوص رکھیں عبادت کے لیے، اور جب نماز ادا کر چکے ہیں تو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. اس میں کوئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب اللہ کا فضل جا کے تلاش کرو، اس کی چھوٹ دی گئی ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز تو یہ آ گئی کہ جمعے کے جو آداب ہیں وہ کیا ہے. اس میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو پہلے حصے میں آ گیا اس کو جو ہے نا اتنا بڑا ثواب ملے گا، آخری حصے میں بس انڈا باقی بچ جاتا ہے. وہ جب آخری اذان ہو گئی اور امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا، رجسٹر بند ہو گیا، جبریل جو بھی فرشتے موجود تھے انہوں نے رجسٹر بند کر دیا. وہ تو جب بند ہو گیا تو پھر تو کچھ ثواب نہیں لکھا جائے گا. کم یہاں یہ ہوگا کہ چلے نماز ادا ہو گئی، گناہ نہیں ہوا. وگرنہ یہ کہ جو آپ نے اونٹ لینا تھا وہ تو پہلے حصے میں آنے کے نتیجے میں آپ کو ملنا تھا. یہ ترغیب دی گئی ہے، حرام نہیں کیا گیا. حرام میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہے نا اس ایک خاص جو چھوٹا سا وقت ہے وہ رکھا گیا، کاروبار دنیا. تو ہمیں رعایت دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے، آسانی پیدا کی گئی ہے، مشکل نہیں رکھا گیا ہے. اب آئیں کہ اس کا مفاد کیا ہے. ایک مفاد میں نے آپ کو بتا دیا، وہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو وہ بات سنانی ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے، جس کے ذمہ تھا تذکیر. لیکن اس تذکیر کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر ہفتے تذکیر، ہر ہفتے یاد دہانی، ہر ہفتے جو ہے نا وہ خطبہ سنو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ کے احکام ہے، ایک دفعہ سیکھ لیے بس جاؤ. آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا، کہانی ختم، جاؤ اب پڑھا کرو. آپ نے سیکھ لیے، آپ نے روزہ رکھنے کے احکام سیکھ لیے، جاؤ اب کیا کرو. یہ ہر جمعہ اس کے لیے جو ہے نا جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ بات سمجھ لیں کہ دین جو ہے نا، جب ہم دین کی بات کریں گے اسی لیے یتلو علیہم آیاتہ ہی ہے ویزکیہم بھی ہے. تو وہ جو احکام کی تعلیم ہے وہ تو ایک دفعہ سیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے. آپ نے سورہ فاتحہ یاد کر لی، یاد ہو گئی. آپ نے جان لیا کہ جی فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا. پہلی رکعت میں یہ اس طرح پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں اس طرح، سب پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ سیکھے. لیکن جو جذبہ عمل ہے، موٹیویشن ہے، وہ جو قوت ارادی ہے کہ میں یہ کام کروں، وہ کیسے ملے گا؟ نوکری تو آپ کریں گے کیونکہ بھوک روز لگتی ہے، ادھر کھا کے فارغ ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد پیٹ کہے گا حل من مزید، تو وہ تو بیٹھنے نہیں دے گا.
ادھر بچے ہیں، بیوی ہے، لوگ ہیں، ہر طرف سے دباؤ ہے، کچھ کرو، کرنا پڑے گا، کرے کیے بغیر گزارا نہیں، کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں یہ تو کیا ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی جمعے کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، کسی مبلغ مسلح کی ضرورت نہیں، سب کریں گے۔ بلکہ وہ تو اب زمانہ تھوڑا بدل گیا، اب کہتے ہیں پہلے پاؤں پہ کھڑا ہو لے تو اس کے بعد شادی کرائیں گے۔ پہلے کوئی اگر کہے نا یہ بچہ ذرا ذمہ دار نہیں ہے، کہتے شادی کرا دو، خود ذمہ بوجھ پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پرانی حکمتیں یہ تھیں، جب وزن آئے گا بوجھ پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے تو اللہ تعالیٰ نے اندر ایسی موٹیویشن رکھ دی ہے کہ بندہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن نماز کی طرف نہیں آنے کے لیے تیار ہوتا، روزے کی طرف آنے اس کے لیے کوئی زیادہ بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ ایک پیر صاحب جو ہے نا ایک دفعہ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں استاد جی دعا کریں میں نماز پڑھوں، استاد جی دعا کریں میں حج پہ جاؤں۔ کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ دعا کریں میں دکان کھولوں، کہ دکان خود کھول لیتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کا مادہ اندر موجود ہے، اس کے لیے باہر سے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، از خود ہے۔ لیکن جو دین کے کام ہے اس کی طرف آنے کے لیے جو جذبہ محرکہ، وہ تحریک کے جو عمل پر آمادہ کرے وہ اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس تحریک کا دوسرا نام ایمان ہے، یقین ہے اللہ پر، آخرت پر۔ اس یقین کے بغیر وہ تحریک نہیں پیدا ہوتی۔ نماز پڑھنے کا دنیا کا فائدہ تو نہیں ہے نا، وہ آخرت کی جواب دہی ہے جو آپ کو آمادہ کرے گی۔ روزہ رکھنے پر آخرت کی جواب دہی آمادہ کرے گی۔ اب یہ سچ اور جھوٹ کا فرق ہے۔ سچ بولنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بول کے زیادہ نفع کما سکتے ہیں، سچ بول کے آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ دیانت امانت سے نقصان ہوتا ہے، خیانت سے لوگ جو ہے نا ارب پتی بن جاتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ آگے پیچھے دیکھ لیں۔ تو یہ نقصان کیسے دنیا کا کوئی گوارا کرے؟ جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو یہ نقصان آدمی نہیں کر سکتا۔ اب ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے جو دنیا کے لیے محنت کی نا وہ شام کو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے محنت کی، حلوہ پکایا، میٹھا کھایا۔ آپ نے جو اللہ کے لیے محنت کی اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے ذکر کیا، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا محنتیں کی، مشقتیں کی، کوئی پتہ ہی نہیں کدھر گئی۔ اور انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جس سے اسے فائدہ ملے وہ کرتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ کام کرتا ہے آدمی۔ آپ نے یہ کام شروع کیا، اتنا فائدہ ہو گیا، اور کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک کام شروع کیا، اس کا کوئی نتیجہ ہی آپ کے سامنے نہیں آیا تو جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اسی کو دوسرے اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دنیا کے اندر اللہ نے کشش بھی رکھی ہے، یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، خود سے کھینچتی ہے۔ آخرت وہ اب ٹھیک ہے اللہ نے وعدہ کیا جنت ہوگی، اس میں یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن کس نے دیکھا؟ اور انسانی رویہ کیا ہوتا ہے؟ نو نقد تیرا ادھار۔ کیا مطلب؟ اگر نقدی 9 مل رہے ہوں نا، ادھار 13 مل رہے ہوں تو 9 لے لو 13 چھوڑ دو۔ یہ انسانی سوچ ہے، اس کی سمجھ ہے۔ تو اگر اس کو بار بار نہیں سمجھایا جائے گا کہ آخرت اہم ہے، آخرت اہم ہے، آخرت اہم ہے، روز لیکچر نہیں دیا جائے گا تو دنیا اسے اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اس کے لیے تذکیر ضروری ہے، یاد دہانی۔ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جانے والا ہوں، جہاں اور مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میرے کرنے کے کام کیا ہیں، اور جہاں جاؤں گا وہاں مجھے کس چیز کے پوچھ ہوگی۔ یہ ہے ذکر، یہ ہے یاد دہانی، یہ ہے تذکیر۔ یہ کرتے رہنے کی شے ہے، کرتے رہنے کی شے ہے، کرتے رہنے کی شے ہے، نہیں تو غفلت طاری ہو جائے گی۔ دنیا خود اپنی طرف کھینچ لے گی، اس طرف سے آنکھ بند ہو جائے گی۔ یہ آنکھ کھولنی پڑتی ہے، بار بار کھولنی پڑتی ہے۔ اب آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ 5 وقتہ نماز کا نظام بھی اسی کام کے لیے۔ جاؤ اپنے دنیا کا کام کرو، واپس آؤ اللہ کو یاد کرو۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن، یہ سب کیوں ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد برقرار رکھنے کی۔ اس میں کھڑے ہو کے بار بار ابھی کام کر رہے تھے، آ گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آ گیا نا دن یاد۔ یہ ہے اصل میں یاد دہانی۔ عید بھی یاد کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مڑ مڑ کے یاد کرتے رہو۔ یہی سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھو۔ اس یاد دہانی کی اتنی ضرورت ہے۔ اور ایک بڑا دن بھی آ گیا، جمعے کا دن، اور اس جمعے کے دن یہ یاد دہانی اس سے بڑی سطح پر باقاعدہ ایک خطاب کے ذریعے سے کی جائے گی۔ اچھا میں نے آپ کو ایک بات ابھی تک بتائی ہے نا، یہ کہ اگر یہ یاد دہانی نہ ہو تو غفلت طاری ہو جائے گی، دل کے اوپر دوسری چیزوں کے اثرات زیادہ، دنیا کے اثرات زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کا نام ہے منافقت، نفاق کا پیدا ہو جانا۔ اگلی صورت ہے ہی سورہ منافقون، اور حدیث میں بھی ہے جس نے 3 جمعے نہیں پڑھے نا
اس کے اوپر نفاق کا اثر آ جائے گا. یہ نہیں کہ منافق ہو جائے گا، لیکن نفاق کا اثر اس کے اوپر آ جائے گا. وہ تذکیر نہیں ہوگی تو دل کے غافل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. یہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت. جمعے کا اصل مقصد یہ ہے، اور اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ. ہمارے ہاں اب کیا ہو گیا ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. وہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہیں رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی اصل اسپرٹ یہ ہے. اچھا، اب اسی میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، پھر ہم ترجمہ کر لیں گے. آج کل آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ ہمارے حکمرانوں کو ویسے تو کہتے یہ ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بڑے بڑے دانشوروں سے آپ نے سنا ہوگا ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جی ریاست کا مذہب سے کیا لینا دینا. بدنصیبی ہے جو لوگ ایک طرف یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہی یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جمعے کا اہتمام تو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور خطیب جو ہے نا وہ تو ریاست مقرر کرے گی، اور خطبہ تو وہ ہوگا جو حکمران بتائیں گے. سنا، یہ دونوں باتیں ایک ہی جیسے لوگوں سے آپ سنتے ہیں. تو اس بات کو سمجھ لیجئے. جو ریاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، جسے صحابہ کرام نے برقرار رکھا، خلفائے راشدین کے دور میں برقرار رہی، اس کا تو نظام یہی ہے. اس میں خطبہ جمعہ کون ارشاد فرمائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور خلیفہ یا جو بھی جہاں مسجد ہوگی، خلیفہ کا جو نائب ہوگا، خلیفہ نے جسے مقرر کیا ہوگا، وہ یہ کام کرے گا. اور اب اس کے دو کام ہو جائیں گے، ایک تذکیر، اور دوسرا اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا نا. میڈیا کو پانچواں ستون کہا جاتا ہے ریاست کا. کیوں؟ یہ کمیونیکیشن میڈیا ہے نا، اس حکمرانوں کی بات کو عوام تک یہ پہنچائے گی. اس زمانے میں یہ اس کے فورم مسجد تھی. کوئی ریاست کی پالیسی ہے، کوئی جو ہے نا وہ بات سمجھانی ہے، کہاں سمجھائیں گے، کب سمجھائیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ جمعے کو لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، اور خطیب جو ہے نا یا گورنر جو ہے یا جو بھی تحصیلدار ہے وہ اپنی بات کرے گا. وہ سرکاری بات ہوگی، جو حکومت کی جو پالیسی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. اسی طرح لوگوں کو کوئی اعتراض ہے، کوئی بات کرنی ہے، جیسے نہیں کچہری لگتی پبلک، وہ جو کچہریاں لگاتے، تو یہ جمعے کا موقع اور گورنر بیٹھا ہوگا مسجد میں، جس نے شکایت لگانی ہے آ کے لگائے، اویلیبل ہے، دستیاب ہے. تو وہ اس کے ساتھ یہ نظام بالکل یہی تھا. لیکن آج اگر نیشن سٹیٹس ہیں، اسلامی ریاست نہیں، قومی ریاستیں، اور جن کا نظام اگر سیکولر اور لبرل ہے، ان کے سربراہوں کو کیسے یہ اختیار دیا جاتا ہے؟ انہوں نے آ کے کیا تذکیر کرنی ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. بھئی اس تذکیر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ روشن خیالی کے نام پر یہ کیا کرتے ہیں؟ منکرات پھیلاتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جگہ امر بالمنکر نہی عن المعروف کرتے ہیں. تو ان کو اختیار دیا جائے گا کہ یہ آ کے جمعے پڑھایا کریں، یا ان کے لکھے ہوئے یا ان کے خریدے ہوئے دانشوروں کے جو ہے نا وہ مقالے علماء پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے، خطیب پڑھ کے سنائیں گے. تو پھر ہو گئی تذکیر. پھر تو جمعہ جو ہے نا الٹیاں پٹیاں پڑھنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس وقت جو بھی حالات ہیں اس میں تو جمعہ جن کے پاس ہے انہی کے پاس ٹھیک ہے. ریاست کی پالیسی نہیں آئے گی، لیکن کوئی نہ کوئی تذکیر کا کسی نہ کسی درجے میں تو اہتمام ہوگا نا. بس یہ اس حوالے سے ذرا تمہیدی گفتگو میں آخری بات تھی. اب آ جائیں آیات کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بات یہ ایمان والوں سے، یہ کوئی جمعہ کافروں پر فرض نہیں ہے، ایمان والوں پر. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن. ویسے جمعے کے دن عصر کے لیے بھی پکارا جائے گا، جمعے کے دن مغرب کے لیے بھی پکارا جائے گا، جمعے کے دن جو ہے نا عشاء کے لیے بھی پکارا جائے گا. لیکن یہاں جو مراد ہے وہ اصل میں جمعے کی نماز ہے، یعنی ظہر کی جو نماز ہے اس کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا گیا ہے. جب پکارا جائے نماز کے لیے من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے. اب اسی لیے من آ گیا نا، وہ پورا دن ہے، اس میں سے ایک خاص حصہ ہے جو جمعے کے لیے مخصوص ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، صحیح کرو. اس کا ترجمہ آپ دوڑنا بھی کر سکتے ہیں، لغت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ دوڑنے سے منع کیا گیا ہے، وہ آپ کے وقار کے خلاف ہے. اور یہاں اب اس کا آپ ترجمہ کریں گے کہ جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، فوری لپکو. الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. اب یہاں دیکھیں، اب جمعہ کو کیا کہا؟ پہلے تو نماز کہا، اب کیا کہا؟ اللہ کا ذکر. وہ تذکیر کا ذریعہ ہے، وہ خطبہ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا ایک معنی آپ یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا، اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی جو پہچان کرائی جا رہی ہے، اللہ کی جو معرفت بیان ہو رہی ہے، اللہ کے جو صفات کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کی جو توحید کا بیان ہو رہا ہے، یہ بھی سارا ذکر اللہ میں آئے گا. آپ اللہ کو نہیں جانتے، آپ کو اللہ پہچان کروائی جا رہی ہے، تو یہ گویا اللہ ہی کا ذکر ہے جو بلند کیا جا رہا ہے.
اور ذکر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے.